میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ ماہ سفر کا مہینہ بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور ماہ سفر یعنی سفر کا جو مہینہ ہے یہ اسلامی سال کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اعتبار سے بہت سے لوگوں کے اندر، بہت سی قوموں کے اندر آج سے نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت سے ایک ریت اور رواج اور رسومات چلتے ہوئے ہمارے اس دور تک آ پہنچے ہیں، اور ابھی تک یہ جاری و ساری ہیں۔ اس مہینے کے حوالے سے لوگوں کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے، نحوست والا ہے۔ اس مہینے کے اندر نحوست کی بنا پر لوگ شادی بیاہ کی تقریبات انعقاد نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کو نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہوئے، اس نظریے کو رکھتے ہوئے لوگ اس مہینے کے اندر اپنا گھر کوئی تعمیر نہیں کرتے کہ یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا ہمارا گھر اگر اس مہینے میں ہم نے اس کا آغاز کیا۔ اسی طریقے سے فرمائے کہ اس مہینے کو اس قدر منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ آسمان سے مصیبتیں اللہ کی طرف کثرت کے ساتھ آتی ہیں، اور اس مہینے کو اس لحاظ سے بھی منحوس سمجھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس مہینے کے اندر جنات کی کثرت ہوتی ہے، اور طرح طرح کے لہویات اور لغویات لوگوں کی زبانوں سے آتے ہیں اور نکلتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ نعوذ باللہ اسی طرح کا منحوس ہے۔ اور حالانکہ اس مہینے کے حوالے سے اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے، اجماع امت کا مطالعہ کیا جائے، تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح، جس طرح 2 اور 2 4 واضح ہیں، اسی طریقے سے واضح ہو کر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن و سنت کے اندر اس مہینے کے حوالے سے یعنی ماہ سفر کے حوالے سے کوئی نہ فضیلت ثابت ہے، نہ کوئی خاص عبادت ثابت ہے، نہ کوئی خاص عمل ثابت ہے، نہ ہی کوئی نحوست کے لفظ ثابت ہے۔ ہاں اتنا ضرور روایت میں آتا ہے جو کہ مستند روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیار ولا ہام ولا سفر، کہ یہ لوگ بدشگونیاں لیتے ہیں، بد فعلی لیتے ہیں کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے۔ فرمایا کہ لا عدوى، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کوئی ایک شخص کو اگر کوئی بیماری لگی ہوئی ہو تو اللہ کے حکم کے بغیر وہ بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ آگے فرمایا ولا طیارہ، کہ لوگ بدشگونیاں لیتے ہیں کہ فرمایا کہ ہمارے سامنے سے اگر کوئی کالی بلی گزر گئی تو فرمایا کہ یہ نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے گھر کے دیوار پر کوئی کوا آگے بیٹھ گیا تو یہ بدشگونی لیتے ہیں کہ یہ برا اور نقصان ہونے کے اندیشہ ہے، یا الو ہمارے اس پہ اگر بیٹھ گیا دیوار پر تو یہ بھی نقصان کا ایک باعث ہے۔ طرح طرح کے لوگ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر خالی کینچی یوں ہی چلائی جائے تو اس سے فرمائے کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں کہ نعوذ باللہ اگر کوئی بندہ اپنے چرپائی پر بیٹھ کر بیڈ پہ بیٹھ کر اپنے پاؤں ہلا رہا ہے تو فرمائے کہ یہ بھی نقصان دہ۔ اس طرح کے کئی ہیں، اور اسی کوئی بندہ مر جائے تو اس مرنے والے کے فرمائے کہ کپڑوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نقصان دہ، اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیا جائے، کہیں صدقہ کر دیا جائے۔ اس طرح کی کئی بدشگونیاں بدفعلیاں لی جاتی ہیں، تو حدیث میں اس کا منع ہے کہ ولا طیار، اس طرح کی بدشگونیوں کو کوئی ہے ہی نہیں ثبوت قرآن و سنت کے اندر۔ آگے فرمایا ولا ہام، اور اسی طریقے سے کوئی پرندہ ہو، پرندے کے اوپر آدمی بدشگونی کیا لیتا ہے کہ یوں لیتا ہے کہ بھئی اگر میں گھر سے نکلوں گا، گھر سے نکلنے کے بعد کوئی کبوتر ہو، کوئی کوا ہو، کوئی چیل ہو، کوئی بھی پرندہ ہو، کہ اگر میں گھر سے نکلنے کے دوران میں نے دیکھا اپنے باہر کی طرف دروازے سے باہر جیسے نکلا کوئی بھی کبوتر ہو یا چیل اگر سیدھی طرف گیا تو فرمایا کہ میرے لیے آج بہت اچھا دن گزرے گا۔ یہ بد فعلی نہ نیک فعلی لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
اسی طریقے سے فرمایا اگر الٹی طرف کوئی اڑ کے نکلا، کوئی کوا، کوئی چیل، کوئی کبوتر، تو یہ میرے لیے بڑی نقصان کی بات ہے۔ تو اس طرح کی بدفعلیاں لینا، بدشگونیاں لینا، حدیث میں اس کا منع ہے۔ اور آگے فرمایا اسی روایت میں ولا سفرا، اور نہ ہی سفر کو منحوس سمجھنا۔ یہ منحوس سمجھنے والے بھی فرمایا کہ اس حدیث سے دور ہے کوسو، اور اس مہینے کو منحوس جاننے والے اس ایک من گھڑت روایت کا سہارا لیتے ہیں، جو کہ روایت نہیں ہے بلکہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اپنی طرف سے پیٹ سے گڑی ہوئی روایت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس مہینے کے نکل جانے کے حوالے سے اور آئندہ جو مہینہ اس کے داخل ہونے کے اعتبار سے اگر کسی بندے نے خوشخبری دی ہے تو اللہ کے رسول کی زبان سے یہ ارشاد سننے کو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اور روایت کو یوں نقل کرتے ہیں کہ من بشرنی بخروج سفرہ بشرتہ بدخول الجنہ، نعوذ باللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس بندے نے مجھے اس ماہ سفر کے چلے جانے کی اطلاع دی، خبر دی، تو اللہ کے حبیب کی طرف اس نسبت کو کر رہا ہے کہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، حالانکہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ اب یہ اندازہ لگاؤ کس قدر اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کی طرف کس طرح جھوٹ کی نسبت کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی میرے والد کی طرف، کوئی میرے دادا کی طرف کوئی بھی جھوٹ کی نسبت کر دے تو میں اور آپ بالکل فرمائے کہ غصے میں آ جائیں گے، اور ہم سے جو ہوگا وہ ہم کر گزریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کس طرح کی جھوٹی نسبتیں کی جا رہی ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کے حوالے سے ایک جگہ فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بندہ مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، جو جھوٹ کی نسبت میری طرف کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنائے۔ تو اس طرح کی من گھڑت روایات کو گڑھ کر لوگوں کے سامنے اس کی فضیلت کو بیان کرنا، لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ اس ماہ سفر کو منحوس قرار دینا، اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے، من گھڑت بات کا سہارا لیتے ہوئے، یہ کتنی غلط چیز ہے۔ ایک تو ماہ سفر کو منحوس قرار دیا جا رہا ہے جو کہ اس طرح ہے نہیں، دوسری بات رسول اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جا رہی ہے، دوسری بات۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ماہ سفر یعنی سفر کا مہینہ تو زمانہ ہے نا، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا، حدیث قدسی کے اندر ہے کہ میں زمانہ ہوں، زمانے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ اگر تم زمانے کو برا بھلا کہہ رہے ہو مجھے برا کہہ رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب سے۔ آج لوگ دیکھو زمانے کو برا بھلا کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے نعوذ باللہ اللہ برے ہیں، یہ کہاں تک کہانی چلے جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے عمل پر، اپنی باتوں پر، اسی طرح اگر ہمارے ادوار میں اس زمانے کے اندر، اس معاشرے کے اندر اگر اس طرح کی باتیں، اس طرح کی ریت، اس طرح کے رواج، اس طرح کے رسومات، یہ ساری کے ساری چیزیں، باتیں ہمارے درمیان میں ہوتی ہیں تو اس کی روک تھام میں نے اور آپ نے ہی کرنی ہے۔ ہم نے لوگوں کو بتلانا ہے کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز یہ لے کر آتے ہیں بطور دلیل کے کہ منحوس اس لیے ہے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جو تیسرا جو بدھ تھا اس کے اندر غسل صحت فرمایا تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے بیمار پڑ گئے تھے، پھر بیماری سے اللہ نے ان کو افاقہ دیا، دینے کے بعد پھر تیسرا جو بدھ تھا سفر کے مہینے کا، اس میں اللہ کے رسول نے تندرستی کا غسل فرمایا تھا، یعنی وہ نہا لیے تھے اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے بعد۔ یہ دلیل دیتے ہیں، حالانکہ آپ سیرت کی کتابیں اٹھاؤ، احادیث میں تو کوئی ایسا ہے نہیں۔ سیرت کا سہارا یہ لوگ لیتے ہیں تو سیرت کی کتابیں اٹھاؤ، تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، وہاں بھی سیرت مصطفیٰ اٹھا مولانا ادریس کاندھیلوی رحمہ اللہ کی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر کے آخری ہفتے کے اندر تو فرمایا کہ وہ بیماری شروع ہوئی تھی، جو ربیع الاول کے ابتدا کے اندر وہ پہنچی، وہاں اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ پھر غلط بات کو لے کر پھر اس کو دلیل بنانا، دلیل بنا کر لوگوں پر فٹ کرنا، پھر اس کو اجاگر کرنا، آگے شیئر کرنا، کتنی بری بات ہے۔
اور حالانکہ کچھ بھی نحوست کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہے، نہ کسی جگہ میں ہے، نہ کسی مکان میں ہے، نہ کسی زمانے میں ہے، کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ اگر نحوست ہے تو کس کے اندر ہے پتہ ہے؟ گناہ کے اندر، ہماری نافرمانیوں میں، ہماری بدعمالیوں میں، اس کو ہم نحوست ہی نہیں سمجھتے۔ آج اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، اگر کوئی بندہ آج روزے نہیں رکھتا تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، کوئی بندہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، اگر کسی بندے پر زکوٰۃ فرض ہے وہ نہیں دیتا اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ نماز کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جو چیزیں دو چار کی طرف واضح ان کی طرف لوگ نہیں آتے۔ اسے کہ ہمارے مفتی صاحب بڑی پیاری بات فرمانے لگے کہ لوگ آج کل اس طرف زیادہ جاتے ہیں کہ جس کے اندر تفریح اور مزہ ہو، جس کے اندر تھوڑی سی مزہ داری ہو جائے، اسی طرح تفریح ہو جائے، تھوڑا مذاق ہو جائے، لوگوں کی فرمایا کہ اونچ نیچ سارے معاملات ہونے لگ جائے تو اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، نہ کہ دین کی طرف۔ جس اللہ کے رسول نے جس طرح بلایا ہے، صحابہ کرام نے جس طرح اپنے کردار سے ہمیں بتلایا ہے، اس طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس بندے کی ایک نماز بھی قضا ہو گئی وہ گویا ایسا ہے کہ اس کی جان مال سب کچھ گھر سے برباد ہو گیا ہو، اس طرف نہیں آئیں گے۔ بھائی یہ آپ نے نہیں کرنا، اگر یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، اس طرف تو آئیں گے لیکن نماز کی طرف نہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کی بنا پر فرمایا ہمارا سارا مال تباہ ہو جائے گا، اس طرف نہیں آئیں گے جو رسول اللہ نے فرمایا۔ اب کسی بزرگ نے بتا دیا، کسی بڑے آدمی نے بتا دیا، اس کی بات کو لے کے چلنے لگ جائیں گے، نہیں بھائی سفر کے اندر یہ اعمال نہیں کرنا، اگر یہ کر لیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے لوگ دیکھو نا، کسی کے کہنے پر دھاگے باندھ لیتے، کالے دھاگے، لال دھاگے، پیلے دھاگے، اس کی کہاں سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اللہ کی قسم ان دھاگوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ خالی ہماری بدگمانیاں ہیں، بدفعلی بیکار کی لیتے ہیں، کرنے والی ذات اس اللہ رب العالمین کی ہے۔ جو اعمال بتلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کو کرنے کے اندر ہمارے فائدے ہی فائدے ہیں، نہ کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ باقی جو چیزیں ہم کرتے چلے جائیں گے، ہم پھنستے تو چلے جائیں گے لیکن نجات نہیں ملے گی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم نے اس ماہ سفر کو منحوس نہیں سمجھنا، منحوس سمجھنے والے کو ہم نے سمجھانا ہے کہ بھائی منحوس مہینہ نہیں ہے، اس میں تو فرمایا کہ سب سے بہتر، ہاں لوگوں کے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ اتنا منحوس نعوذ باللہ مہینہ ہے، اس کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر کرے گا تو بندے کا سفر پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ حالانکہ آپ احادیث کا مطالعہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین اور بڑا سفر کون سے سفر تھا بھائی؟ ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر جو مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، سب سے بڑا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا وہ کس میں ہوا ہے؟ اسی ماہ سفر میں ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی تعداد اور آپ دیکھیں ہجرت کے بعد مسلمانوں کی تعداد، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ہجرت سے پہلے مسلمان بہت کم تھے، گنے جا سکتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد اللہ نے اتنی وافر مقدار کے اندر مسلمانوں کی کثرت کی، اللہ کے حبیب کے ہاتھ پر لوگ بیت پہ بیت ہونے لگے، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ کتنا بڑا مبارک سفر ہجرت والا اللہ کے رسول نے اس ماہ مبارک میں کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ شادیاں نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ ایک سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی بھی اللہ کے حبیب نے جو نکاح کیا حضرت فاطمہ کا اسی ماہ سفر میں کیا ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، ایک روایت میں محرم کا آتا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ یہ ساری کی ساری جو ہمارے اندر یہ خرافات، بدعات، اختراعات، رسومات، یہ بدفعلیاں، بدشگونیاں مشہور ہے نا، ان سے میں نے اور آپ نے توبہ کرنی چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم اعمال جو صالحہ ہیں نا انہی کے اندر اللہ نے نجات رکھی ہے، باقی کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحت یعنی غسل صحت فرمایا تھا، اس بنا پر اللہ کے حبیب تندرست ہو گئے تھے۔ ہم اس خوشی کے اندر، کیونکہ اللہ کے حبیب نے بھی غسل صحت فرمانے کے بعد چوریاں بنائی تھی، فرمایا کہ چوری جو ہوتی ہیں وہ بنانے کے بعد آٹے کی چوریاں بناتے ہیں، وہ اللہ کے رسول نے خود بھی بنا کر تناول فرمائی تھی اور لوگوں میں تقسیم بھی کی تھی۔ ہم بھی اسی لیے اللہ کے رسول کے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ ذخیرہ احادیث میں کوئی روایت نہیں، من گھڑت باتیں اپنی طرف سے لے جاتے ہیں۔
پوچھتے ہیں بھئی آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ کہ فلاں سے سنا ہے. فلاں بولتے ہیں میں نے فلاں سے سنا. کوئی تحقیق کی بات ہے کیا؟ کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو عمل کر رہے ہو یار. بولے نہیں بزرگ سے سنا ہوا ہے نا. اللہ کے حبیب کی روایات ہیں جو صحابہ کرام ہم تک لے کر آئے ہیں, وہ ساری کے سارے علماء بتاتے ہیں, ان پہ عمل نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے بہت اہم کہ ہمارا توکل, اعتماد, بھروسہ اللہ پر اور اللہ کے رسول کی باتوں پر نہیں ہے, صرف ہے تو ہماری لوگوں کی باتوں پر ہی ہے. اللہ کی قسم اگر ہمارا اعتماد اللہ پر ہو, توکل اور بھروسہ اللہ پر ہو, یقین اللہ پر ہو, تو ہمیں کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی چیز ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. یقین ہوگا تو ہم نماز کی پابندی کریں گے, اسی طریقے سے اعتماد ہوگا تو ہم اللہ سے مانگیں گے, بھروسہ ہوگا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. اللہ پر فرمائے کہ ہمارا بالکل فرمائے کہ کلیہ طور پر یقین ہوگا تو خدا کی قسم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, صرف رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ سے اپنی ساری کی ساری حاجتیں پوری کروائیں گے. تو میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی بدشگونیوں سے, بدفعالیوں سے اور بیکار کے اختراعات سے, بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے. جو کام کرنے کے ہیں, نماز کی پابندی ہو, قرآن کی تلاوت ہو, اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان پر عمل پیرا ہو, جو اللہ کے حبیب نے جائز کام کرنے کا بتلایا ان کو کرنے کا ہمیں اہتمام ہو, جن کے سے منع فرمایا ان سے ہم رکنے والے ہوں, دوسروں کو بھی روکنے والے ہوں, تو ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے. یہ آپ کو میں بڑی بات اس لیے یہ آج موضوع لے کر یہاں پر حاضر ہوا ہوں کہ یہ لوگ بڑے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اس مہینے کے اعتبار سے, تو لہذا ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ اس مہینے کو برا نہیں کہہ رہے, آپ در حقیقت اللہ کو برا کہہ رہے. اللہ نے فرمایا میں زمانہ ہوں, جو زمانے کو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ مجھے گالی دے رہا ہے. چھوٹی سی بات ہے, کوئی میرے بڑے کو گالی دے دے ہمیں کتنا برا لگتا ہے, اللہ کو برا کہہ رہا ہے, اس کو کم از کم مارے نہیں سمجھائے تو صحیح کہ بھئی یہ ایسے نہیں بولو, غلط کہہ رہے ہو, کوئی روایت میں ایسا کچھ نہیں آتا, کوئی آتا ہے تو مجھے دکھاؤ کہاں ہے وہ. طریقے سے, پیار طریقے سے, محبت سے, حکمت و بصیرت سے. اگر آپ کی بات سے کوئی ایک بندہ بھی سمجھ گیا جو اتنے سالوں سے اس کو منحوس سمجھ رہا تھا, مہینے کو اس میں غلط چیزیں کر رہا تھا, اگر وہ رک گیا تو کتنوں کو روکنے کا ذریعہ بن جائے گا وہ. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.